اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتی ہو تو فتعالین امتعکن، تو تم آؤ میں تمہیں چیزیں دے دیتا ہوں اور وہ جو استعمال کی ہیں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن یہ چیزیں جو تم طلب کرتی ہو اس کے لینے کے بعد میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا، یعنی اس کے بعد میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے برعکس اگر تم اللہ کے رسول کو، آخرت کے گھر کو، اس کا ارادہ رکھو تو فإن اللہ أعد للمحسنات، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے تیار کیا ہے من کننا، جو تم میں سے ہیں، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی من یأت من کننا بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں اگر تم واضح طور پر فحاشی، بے حیائی کا ارتکاب کرو گی تو یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور تمہیں دگنا عذاب دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو قرآن مجید کی 21واں پارہ ہے اور سورۃ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر میں نے 28، 28، 29، 30 کی تلاوت کی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی اس سے اگلے صفحے پر جو آیت آتی ہے وہ ہے 22ویں پارے کی آیت، یہ 21ویں پارے کی ہے، وہ 22ویں پارے کی ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں اس کو ظاہر مت کرو۔ وَيُطَهِّرُكُمْ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، موجودہ دور کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کے دو بنیادی عناصر ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر عورت کا جو مقام مقتدر طبقوں نے متعین کر دیا ہے، اس کے متعلق قرآن حدیث ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری روایت میں سے 3 بیٹیاں دی، تو وہ آدمی ان 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی
جو تربیت کرے ان کو پروان چڑھائے، اسی طریقے سے ہر لحاظ سے اپنی حیثیت کے مطابق ان کا خیال کرے، تو قیامت والے دن یہ آدمی میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے بچیوں کی تربیت کے حوالے سے بہت بڑی بشارت دی۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں میرے ساتھیوں یاد رکھیں، یہ اعمال سارے کے سارے اپنی ذات کے اندر مقصود نہیں ہیں۔ 5-10-15 منٹ کی بات ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ پہلی بات کا دوسری بات کا پہلے سے ربط ہوتا ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد جو بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کوئی بھی عبادت اپنی ذات کے اندر مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تمام عبادات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک بزرگ ہوتے ہیں، وہ ان کے قریب ہونے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن تمام بزرگوں کا سب سے بڑا بزرگ وہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی 2 یا 3 بچیوں کی، یہاں پر راوی ایک اور بات بھی کہتا ہے، راوی روایت کرنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ پوچھنے والے نے اگر وہاں پر بیٹھے صحابی یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو یا ایک بہن کی جس نے تربیت کی یا ایک بیٹی کی جس نے تربیت کی، پرورش کیا، اور پھر اس کو شریعت کے مطابق، معمول کے مطابق اس کو اپنے گھر تک پہنچا دیا، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیا، یا خود دنیا سے فوت ہو گیا، دونوں صورتوں میں تو انسان جو ہے نا اپنے، تو اس صورت میں راوی یہ سوال نہیں کر سکا، تو راوی کہتا ہے کہ اگر یہ بات کرتے تو شاید اللہ کے نبی ایک پر بھی یہی بشارت سناتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے میرے ساتھیوں۔ اب دوسری بات توجہ سے ہم سنیں گے، دیکھیں میرا آج کا موضوع وہی ہے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی کچھ عرض کی تھی اور آئندہ جمعے میں بھی اس کے ہی متعلق تھوڑی سی بات ہوگی۔ مختلف پہلو ہے عورت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یا شریعت کی نگاہ میں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بات ان دونوں آیات اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کو سمجھیں گے تو ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلام کیا آیا تعلیم کا مخالف ہے؟ کیا اسلام تعلیم حاصل کرنے کے مخالف ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں میرے ساتھیوں، یاد رکھیں، اسلام وہ واحد مذہب ہے، اسلام وہ واحد مذہب ہے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن واحد مذہب اسلام ہے جس نے اپنی شریعت کی ابتدا تعلیم سے شروع کی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا سنجیدہ ہے، کتنا سنسیئر ہے تعلیم کے معاملے میں۔ دوسری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاہل اور پڑھا لکھا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء حضرات یا ہماری شریعت اکا جو ہے وہ تعلیم کے ہی مخالف ہے، یہ ہماری کم فہمی اور کم جو ہے نا شعوری تو ہو سکتی ہے، اسلام اس کی جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ اسلام جو تائید کرتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے تعلیم کے بارے میں، وہ یہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ زندگی کے جس شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا بار بار، ہر آدمی مومن مرد عورت کے لیے جو ہے نا
علم حاصل کرنا ضروری ہے تو وہ حدیث اس ضمن میں جاتی ہے کہ جس شعبے کے ساتھ وہ متعلق ہے اس شعبے کا علم اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ایک بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم ہر شعبے کا فن اپنے آپ کو فن کا واحد سمجھتے ہیں۔ میں اگر موچی ہوں تو میں سونار کے پاس بیٹھ کے اس کو مشورے دے رہا ہوتا ہوں، اور اگر مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو میں سب سے بڑا حکیم نہیں ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ میں قرآن حدیث کے تراجم کو نہیں سمجھتا، میں فقہ کو نہیں سمجھتا، میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے گرامر نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود میں قرآن کا عالم بھی ہوں، میں حدیث کا عالم بھی ہوں، اور مسئلے بھی پوچھنے تو مجھ سے پوچھو، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ تعلیم حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات، جو تعلیم کا طریقہ ہے وہ بھی اسلام نے وضع کر دیا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو آپس میں ملا کے رکھیں گے تو ہم کامیابی کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ خدا خود چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے اگر انسان کو بھیجا ہے تو یہ انسان کامیاب و کامران ہو۔ یہ خدا کی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے بھیجے ہیں، ناکامی سے بچانے کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ اس بات کی تائید ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ دنیا کے 6-7 ارب انسان کامیاب ہو جائیں۔ تعلیم بھی چونکہ کامیابی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اسلام کب اس سے جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ آپ حاصل نہ کریں، نہیں، طریقہ کار کے اندر اختلاف ہے۔ آج آپ کے سامنے جب علماء کرام ایک عرصہ دراز سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھی مخلوط تعلیم اسلام کے اندر سخت ناپسندیدہ ہے، اس کی شریعت کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، بڑی جرأت کے ساتھ والدین جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور آج نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک سیکنڈل جو بھاولپور میں جو پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا تو یہ جرم ہے، وہ تو پکڑے جو نہیں گئے وہ تو ابھی تک ویسے ہی مخفی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسلام کب کہتا ہے کہ تم تعلیم نہ دو؟ تعلیم کی بھی کیٹیگری ہے، جو جس آدمی کے فن کے ساتھ مناسبت ہے اسی کو وہ تعلیم دلواؤ نا میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، میں آپ کی عدالت میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی علماء کرام نے تعلیم کی مخالفت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ بچیوں کو اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہیں تو بنائیں، اسلام تو اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن انجینئر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پائلٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دنیا کا ذلیل ترین کام اس وقت عورت سے لیا جا رہا ہے۔ میں دلائل سے بات کرتا ہوں، آپ بھی اس معاشرے کے فرد ہیں، میں بھی اس معاشرے کے اندر رہتا ہوں۔ سڑکیں ان سے صاف کرائی جا رہی ہیں، جی موٹر سائیکل کی مشہوری ہوگی تو عورت بیٹھی ہے، ٹریکٹر کی مشہوری ہے تو عورت کو سامنے لایا جا رہا ہے، جی ہوٹلوں کی صفائی ہے تو عورتیں کر رہی ہیں، ہر گندی غلاظت یہ عورتیں صفائی کر رہی ہیں، ہسپتالوں کو جا کے دیکھ لیں تو غلاظتیں یہ عورتیں اٹھا رہی ہیں، جی اور تو اور جہازوں میں جو ہے نا عورتیں جو ہے نا وہ کھانا دے رہی ہیں۔ مرد یہ کام مرد نہیں کر سکتے؟ میرے ساتھیوں پس منظر دیکھیں، اختلاف برائے اختلاف نہ کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ میں یہ سب چیزیں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے، اللہ کی گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں، میں مانتا ہوں چلو تم انجینئر بھی بناؤ، تم ڈاکٹر بھی بناؤ، تم ایجوکیشن کے اندر اور بھی CSS بھی کراؤ، جو مرضی کراؤ، لیکن مخلوط کرنے کا کیا ضروری ہے؟ ہمیں اکٹھا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ان بدبختوں سے تو اکٹھا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو کوئی جواب دے۔ عورتیں اپنی جگہ پر ان کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بنائیں،
مردوں کو لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بتائیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک تجربے کار آدمی بیٹھا ہوں. میں نے سکولوں میں بھی پڑھا ہے، میں نے کالجوں میں بھی پڑھا ہے، میں نے مدارس میں بھی پڑھا ہے، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے. میرے تمام اساتذہ آج بھی موجود ہیں. میں تمام شعبوں سے وابستہ ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں دلائل سے بات کرتا ہوں، میں اپنے حقائق سے بات کرتا ہوں، میں مشاہدات کے ساتھ بات کرتا ہوں. ہمارے استاد تھے BZU کے اندر ڈاکٹر شفقت اللہ صاحب، آج بھی زندہ ہیں، وائس چانسلر تھے، ریٹائرڈ ہو گئے. میں قرآن سامنے رکھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں. میں نے استاد جی سے پوچھا، حضرت یہ جو یونیورسٹی میں یہ جو ماحول ہے، آپ جائیں نا، میں کھلی دعوت دیتا ہوں، میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیں، میرے اوپر نہ رہیں. میں نے کہا حضرت بڑے شفیق تھے، مشفق تھے، میرے ساتھ محبت کرتے تھے. میں نے کہا استاد جی یہ ماحول نہیں تبدیل ہو سکتا. وائس چانسلر جس سے اوپر صرف ایک ہوتا ہے چانسلر کا، وہ گورنر کا ہے. مجھے استاد نے کہا کہ حافظ سلیم میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کچھ چند لوگ، وقت نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے. کہنے لگا کہ میں اور میرے کچھ دوست جو تھے نا، ہم نے کوشش کی کہ یہ ماحول بدل دیں. جس دن ہم نے تھوڑا سا کام کیا تو HEC ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے ہمیں فون آنا شروع ہو گئے کہ حضرت صاحب کیا تکلیف ہے آپ کو. برگیڈیوں کے فون آنا شروع ہو گئے، جرنلوں کے فون آنا شروع ہو گئے، بیوروکریٹس کے فون آنا شروع. میں مشاہدات کی بات کرتا ہوں کہ تم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو یا کہ مدرسے کے مولوی ہو. ہم نے بچے یونیورسٹی میں بھیجے ہیں تو مدرسے میں تو نہیں بھیجے. ڈاکٹر عبد الرحمان بغداد کیمپس بہاولپور کے میرے ساتھی ہیں، میرے بزرگ ہیں. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہ ٹپس پہ جو بچے جاتے ہیں یہ اپنا سیر و تفریح کے لیے، کہتے ہیں میں پرنسپل تھا کالج کا. میں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بچیاں علیحدہ جائیں سیر و تفریح کے لیے، بچے علیحدہ جائیں سیر و تفریح کے لیے. مجھے اس بات کے اوپر جو ہے نا میرا تبادلہ کرا دیا گیا کہ یہ مولوی کدھر سے آگے پرنسپل بن گیا. میں مانتا ہوں تعلیم دو، میں نہیں انکار کرتا تعلیم کا. یہ مخلوط کے ساتھ یہ جو خلط ملط ہے، میرے سادہ مسلمان بھائی اس کو سوچیں، آپ اس کو تصور کریں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جس ماحول میں آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کبھی ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ اس ماحول میں خود جا کے رہ لو، اپنا داخلہ کرو 1 مہینے کے لیے. اگر تم اپنا ایمان بچا کے واپس آئے تو مجھ سے انعام لے لینا. جو بچوں کو جو بالکل عقل کے کچے ہیں، جی آپ خود کبھی ہاسٹلوں میں جا کے رہو نا مہینہ آپ کو لگ پتہ جائے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے. تم جانتے نہیں ہو، تم انتظار کر رہے ہو. قرآن کے الفاظ بولوں گا، ایک لفظ بولتے جانتا تو سب ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. آپ نہیں جانتے پاکستان کے بورڈ آف ریونیو میں پٹواری ہمارے ساتھ کیا حاصل کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے. یہ SHO پولیس کے تھانے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کیا رویہ کرتے ہیں، جو کک پتی آتے ہیں لاکھ پتی کروڑ پتی بن کے چلے جاتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جانتے سارے ہی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے MP کا الیکشن 10 کروڑ کا ہے، MNA کا الیکشن 20 کروڑ کا ہے. یہ 10-20 کروڑ کدھر سے لیں گے؟ ہم بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. عام آدمی کے یہ الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں. میں تو جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ساتھ پچھلے 75 سال سے کیا ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے کیا کیا. میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں برصغیر کی تقسیم میں کس بددیانتی کے ساتھ بڑوں نے یہ کام کیا. میں جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں مہوش حیات کو صدارتی ایوارڈ کس بنیاد پہ دی گیا. میں یہ بھی جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں پچھلے 75 سال سے سود حرام ہے، اعلان جنگ کر کے اللہ کے ساتھ مقابلے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں. ہمارے ہونہار طالب علم ایک سوال کرتے ہیں، یہ بچیاں جو ڈگری لے کے بیٹھی ہیں، مولوی صاحب ان کا روزگار کدھر سے آئے گا؟ تم نے مردوں کے روزگار پورے کر لیے، تمہیں بچیوں کی فکر پڑ گئی ہے. تمہارے ہونہار خوبصورت تندرست بچے بحری جہازوں میں مر رہے ہیں، روزگار تم یہاں مہیا کرتے نہیں ہو گو. جی تمہیں صرف عورتوں کی فکر پڑ گئی ہے. بددیانتی کے مرتکب ہیں یہ لوگ. میں جانتا نہیں ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. ہم عذاب کا انتظار، جانتے سب کچھ ہے، ہم عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور وہ آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. یہ مفلسی کیا ہے؟
یہ مہنگائی کیا ہے، یہ خوف کا طوفان کیا ہے؟ پھر ہم بڑی مظلومیت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے ہیں تھوڑی دیر اور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آپ کو پتہ نہیں میں مسلمان ہوں، میری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتے؟ یا اللہ کو ایگریمنٹ یاد کرواتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اللہ ہم کلمہ گو ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کبھی مہنگائی کا گلہ، کبھی مسلمان ہونے کی یاد دہانی خدا کو، کبھی ایگریمنٹ شہادت کا ہم اللہ کو یاد کرواتے ہیں دعاؤں میں، یا اللہ دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ بڑے ڈھٹائی کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، نافرمانی کر کے سارا دن، اور مانگتے بھی خدا سے اس سے جیسے خدا ہمارا مقروض ہے یا نعوذ باللہ ہمارے متحد ہے۔ اور پھر آج اور کل کے دور کی تشبیہات کہتے ہیں، خدا کی قسم جو اسلام اس وقت طاقتور تھا اور اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اور پوری کائنات کے رہنمائی کے لیے زندہ تھا، آج اسلام اسی رہنمائی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو مقتدر طاقتیں ہیں یہ اسلام سے خائف ہے، اسلام سے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، بچیوں کے ساتھ تربیت کر کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی، اللہ کے نبی نے، تو قیامت کے دن یہ انسان میرے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، حقائق پر مبنی۔ میں آپ کو جو بات کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ حقائق پر مبنی بات ہو۔ جس وقت برے صغیر میں انگریز نے آ کے حکومت کی ہے، جو شرائط انہوں نے طے کی تھی کہ ہم یہاں پر قابض ہونا چاہتے ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے، جا کے پڑھ لیں ریکارڈ پر موجود ہے، کہ ان کی بچیوں کو گھروں سے نکالو۔ یہ انہوں نے ایک پورا پیرا لکھا اس کے اندر۔ بھئی کیوں؟ وجہ میں بتاتا ہوں، وجہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ سب نام سنا ہوگا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بچے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو باپ نے کہا کہ میں استاد کے پاس جاتا ہوں بسم اللہ پڑھانے کے لیے۔ تو بسم اللہ پڑھانے کے لیے استاد کے پاس لے گئے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے پڑھایا تو بچے نے کہا، بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے بیٹا پڑھو۔ اب یہ استاد یہ کہہ کے ختم ہی ہوا تھا تو بچے نے شروع کر دیا، عادت تھی نا پڑھنے کی، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، سیقول السفہاء تلک الرسل لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب، سارے 14 سپارے پڑھ کے سنا دی استاد کو، 14 سپارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ یہ بچہ پہلے دن مدرسے میں آ رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ استاد باپ کے منہ کو دیکھتا ہے، میاں یہ بچہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آیا یا مجھے پڑھانے کے لیے آیا ہے؟ باپ کہتا ہے خدا جانتا ہے بزرگوں، میں تو اس کو پڑھانے کے لیے لایا۔ اس بچے سے جب تحقیق کے پوچھا گیا، کس سے؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا کہ جب سے میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں، میری ماں مسلسل قرآن پڑھتی تھی، اسے 114 پارے یاد تھے، وہ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں سنتا رہتا تھا، میں دودھ پیتا تھا قرآن سنتا تھا، میں کچھ کھاتا پیتا تھا قرآن سنتا تھا۔ وہ شعور کے اندر ایسا قرآن بیٹھا، ماں کو 14 پارے یاد تھے، بچے کو 14 پارے یاد ہو گئے۔ یہ تربیت کے عناصر ہے۔ میں چیلنج کر کے یہ بھی کہتا ہوں 1600 عیسوی سے پیچھے چلے جائیں، 1600 1700 عیسوی سے پیچھے چلے جائیں، دلائل کی دنیا کی بات کرتا ہوں۔ صرف آج کی بے پردگی مسلمانوں میں جو پھیلی، انگریزوں نے جو پھیلائی، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ گورباچوف کے الفاظ آپ کو بتا دوں، جو روس کا سابق صدر تھا، جرمن کے صدر کی میرے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہماری عورتوں کو ہمارے گھروں میں واپس لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم کے بعد جب مردوں کی قلت پیدا ہوئی، عورتوں کو ہم نے زبردستی گھروں سے نکالا۔ یہ عیسائی عورتیں بھی پردہ دار تھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہم تاریخ بھی تو نہیں پڑھتے، وہ بھی پردہ دار تھی۔ ایک مزاحمت ہوئی لیکن بالاختیار مقتدر طبقوں نے عورت کو باہر نکال لیا، عورتوں کو باہر نکال لیا۔ ایک اعتراض میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
یہ مخلوط تعلیم کے بارے میں آپ کو دلائل سے بات کر رہا ہوں کہ مخلوط تعلیم حرام ہے شریعت کے اندر، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہتا ہے اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا، گویا عمر کے اندر نبوت کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا اس لیے عمر نبی نہیں بن کے آیا۔ عمر کہتا ہے، میرا نبی مجھے فرماتا ہے کہ عمر، اگر دو، ایک مرد ایک عورت اگر اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ اللہ کا نبی بیٹھتا ہے، ساتھ بیوی بیٹھی ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ افسوس تو یہ ہے ہم نبی کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے نزدیک اللہ کا نبی 1400 سال پہلے جو باتیں کرتا تھا وہ اس دور کی باتیں ہیں۔ آج اگر ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ترجیحات بدل گئی ہیں، ڈیمانڈز بدل گئی ہیں، طریقہ کار بدل گیا ہے، جی کامیابی کے ذرائع بدل گئے ہیں۔ ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں الٹا۔ دونوں بیویوں کے ساتھ نبی بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، نبینا صحابی ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی اپنی دونوں بیویوں کو کہتا ہے پردہ کر لو۔ بیوی کہتی ہے، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ عبداللہ تو نبینا ہے، آپ ہمیں پردے کا کہہ رہی ہیں، عبداللہ تو نبینا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے وہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں ہو۔ یہ خدا کے رسول کی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب تم اپنے نبی کی حد کو کراس کرو گے تو تمہارے اوپر ذلت ہی آئے گی۔ میں نہیں کہتا، فقہا کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں جب انسان اپنی طبعی حدود سے تجاوز کرے گا اس وقت وہ اپنی لیمٹ کراس کرنے کے بعد اس کی کوئی بریک نہیں ہے، وہ پھر چلتا ہی جائے گا۔ مثال کے طور پر انٹرنیشنل سروے کہتا ہے، انٹرنیشنل سروے، جب یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا، 80% لوگ یورپ کے حرامی ہیں۔ میں نہیں کہتا، سروے بتا رہا ہوں، سروے 80% لوگ یورپ کے لوگ حرامی ہیں، حرامی، بڑے ٹھوس دلائل سے بات کر رہا ہوں۔ اور پچھلے دنوں مجھے نام بھول گیا ایک سربراہ کا یورپ کا، انہوں نے کہا اگر یہی ریشو رہی آئندہ کچھ عرصے بعد ایک بھی ہم میں حلال ہی نہیں دے گا، سارے حرامی ہوں گے۔ میں اس تہذیب کے پیچھے جانا چاہتا ہوں جہاں لوگ حرامی ہیں سارے۔ بتائیں ایسی عقل کی بات ہے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر؟ جی وقت نہیں ہے۔ آخری بات، منشیات، بات لمبی تھی۔ منشیات، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یعنی جتنی منشیات کی صورت ہے سارے حرام ہیں، کیونکہ انسان کا عقل معوف ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی ویڈیوز بچیوں کی بنی، میں مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، وہ بیان میں کہہ رہے تھے اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ یا تو جہنم میں چلے جاؤ نہیں تو تمہاری جتنی بھی کرتوتیں ہیں، عام آدمی سے مخاطب ہو کے، تمہاری جتنی بھی کرتوتیں ہیں جی، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارا خاوند، تمہارا باپ، اس کو دکھاتا ہوں۔ ایک جنرل مثال دے رہے تھے، یا تو یہ چیزیں کرو یا جہنم میں چلے جاؤ۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کہنے لگے بندے کو آپشن دے نا، آپشن، وہ کہے گا مجھے جہنم میں بھیج دو، میری ویڈیو ساری زندگی کی مجھے رشتہ داروں کو نہ دکھاؤ۔ مجھے بتائیں ان جو بچیوں کی، عورتوں کی جو فلمیں آئی ہیں یہ انہوں نے خود بنوائی ہیں؟ گنتی کے دو چند بدبخت عورتیں پوری بچیوں کی زندگی تباہ کر دی۔ جی جب نشے کی حالت میں لت پت ہیں جی، اس وقت یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو نشہ کرتے کیوں ہو؟ نشہ کیوں کرتے ہو؟ ایک پرانی سروے رپورٹ، اس میں لکھا تھا کہ یہ پاکستانی، ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا،
جتنے پاکستانی ایک دن میں سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ اگر ایک دن سگریٹ چھوڑ دیں تو اس سگریٹ کی جو پیسے ہیں اس سے 17 طیارے جنگی یا 500 ٹینک یا 10 بحری جہاز خریدے جا سکتے ہیں۔ بتاؤ یہ ملک مکروہ ہے؟ رہ سکتا ہے مکروہ؟ تم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، خدا نے تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ۔ خدا کو کیا ضرورت ہے تمہاری میری؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، سورہ عنکبوت میں اللہ کہتا ہے مجھے تمام جانوں کی پرواہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے میرے نافرمان بن جاؤ، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں رفعت دیتا ہے، اور ہم اگر ذلت اپنے اوپر مسلط کر لیں تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔